بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داستانی ٹی وی چینل۔ حضرت فضیل بن ایاز اور خلیفہ ہارون الرشید کا سبق آموز واقعہ۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منام قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المؤمنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا مطمئنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے کہا کہ یہاں قریب ہی سفیان بن امیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن امیہ کے قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثنائے راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافع قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی ہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المؤمنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کرو۔ وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المؤمنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں، میرے مشاغل میں مخل نہ ہو۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ،
مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا۔ ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیا، سالم بن عبداللہ اور محمد بن قاد کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون الرشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اس طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیا نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رخت طاری ہو گیا اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ، قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا لے، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کے تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھنے پائے گا۔ ہارون الرشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنے سدھ بدھ ہی نہ رہے۔ فضل بن ربی نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ربی کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افسوس، میری تمام نصیحتیں رائگاں گئیں،
اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المؤمنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن ایاز جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ حاصل، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔